آسان درس قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت غارت کر دینے والوں کی۔ فأثرن به نقعا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ 5 آیات کریمہ میں سے 2 آیات کریمہ کی تفسیر ہم سماعت کر چکے تھے۔ آج 3 آیات کریمہ جو ابھی پڑھی گئیں اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت اسلام کے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر اس وقت دوڑتے ہوئے غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں بے خوف گھس جاتے ہیں۔ مجاہدین جب اسلام کے کسی دشمن پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو رات بھر سفر کرتے اور صبح کے وقت حملہ کر دیتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ رات کے وقت اندھیرے میں کوئی اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جس وقت وہ حملہ کرتے جو سامنے کافر ہوتے یا دشمنان اسلام ہوتے تو فرمایا کہ اس حملے کے وقت وہ لوگ غافل اور جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، آیت نمبر 3 سے 5 تک کی 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، صبح کے وقت عموماً جہاد بابرکت ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا بنیان مرصوص میں پاکستان نے بھارت کو جو مزہ چکھایا وہ بھی یہی وقت تھا، صبح کا وقت، تو یہ بڑا بابرکت وقت ہے۔ تو صبح کے وقت عموماً جہاد بابرکت ہے، بلکہ اس وقت کیے جانے والے جہاد کے علاوہ بھی ہر چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی کام ہو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، کیونکہ حضور نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں کا ماحول گاؤں دیہات میں تو اب بھی صبح کے وقت لوگ جاگ جاتے ہیں، تہجد کے وقت اڑ جاتے ہیں، لیکن ہم سوتے ہی رات کو اس وقت ہیں کہ جس وقت ساری دنیا کے سونے وہ اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اور ہماری قوم اس وقت سوتی ہے، تو اس لیے وہ برکتیں ہم سے دور ہو گئی۔ نمبر 2، جہاد کے وقت گھوڑوں کے دوڑنے سے جو غبار اڑتا ہے وہ بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ ایک تو گھوڑا بھی بڑا پیارا، اس کے سم سے لگنے والی چنگاری جو پتھر سے لگ کر وہ جو چنگاری نکلتی ہے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری، اس کی بھی قسم کھائی، اور فرمایا کہ جو جہاد کے وقت گھوڑوں کے دوڑنے سے جو غبار بھی اڑتا ہے تو فرمایا جو مٹی کے وہ جو غبار ہوتا ہے وہ بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں اڑنے والا غبار ہے، تو وہ مجاہد اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ اسی طرح نمبر 3، دشمن کے لشکر میں بے خوف گھس جانا بھی یہ بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ جذبہ ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے تو پھر وہ آگے نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ دین کا دشمن، یہ اللہ کا دشمن ہے، پھر وہ جب اندر گھس جاتا ہے تو ایسا شخص اللہ کو بڑا پیارا۔ پھر یہ قسم کھانے کے بعد یہ ساری قسمیں 5 آیات کریمہ میں پھر 6ٹھی آیت میں فرمایا انسان کی حقیقت بتائی۔ اب سنیے انسان کی حقیقت کیا فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے غازیوں کی گھوڑے کی قسمیں ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ناشکرے سے کون ناشکرا؟ فرمایا کہ ناشکرے سے مراد وہ انسان ہے
کہ جو اللہ کی نعمتیں جس کو ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں سے مکر جائے کہ مجھے کیا ملا، تو فرمایا یہ ناشکرا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ناشکرے سے مراد گناہگار انسان ہے، وہ بھی ناشکرا کہلاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ اس مقام پر یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد وہ انسان ہے کہ جو مصیبتوں کو یاد رکھے نعمتوں کو بھول جائے، کہ مصیبت کو تو ایک ایک مصیبت کو یاد رکھا ہوا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ پر اللہ کی کتنی نعمتیں، تو وہ اگر نعمتوں کو یاد نہ رکھے اور مصیبتوں کو یاد رکھے تو کہا یہ بھی ناشکرا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا بے شک وہ اس بات پر خود گواہ ہے، یعنی یہ جو ناشکرا پن ہے اللہ فرماتا ہے انسان اس پر خود گواہ ہے۔ اس آیت کے دو معنی کی، ایک معنی علماء نے یہ کہا کہ بے شک وہ انسان ناشکرا ہے، یہ ناشکرا ہونے پر یعنی خود اپنے عمل سے گواہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے ناشکرا ہونے پر خود گواہ ہے، یعنی انسان ناشکرا ہے اس پر اللہ بھی گواہ ہے، اور یہ قیامت کے دن اسے بتائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ فرمایا بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے، تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، بے شک ان کا رب اس دن ان کی یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بڑا شدید ہے۔ کیا مطلب؟ یہ والی آیت کریمہ اور اس کے بعد والی 3 آیت کریمہ کا یعنی چاروں آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ علماء نے یہ بیان کیا کہ بے شک انسان مال کی محبت میں اور اس کی طلب میں، یعنی مال کی محبت اور اس کی ڈیمانڈ میں کہ میرے پاس مال ہو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہت شدید اور مضبوط اور طاقتور ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کمزور ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے اللہ کی عبادت کرنے میں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں بہت مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے، لیکن اللہ فرماتا ہے کیونکہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور یہ جو ناشکرا پن ہے تو فرمایا یہ کس وجہ سے ہے، تو فرمایا یہ اس وجہ سے کہ یہ مال کی محبت میں تو بڑا مضبوط بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے میں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کمزور ہے۔ تو پھر فرمایا تو کیا مال کی محبت میں مبتلا وہ انسان نہیں جانتا کہ جب مردے اٹھائے جائیں گے، اللہ نے پھر اس حقیقت کی طرف کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو مال کی محبت میں مبتلا انسان ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ جب مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جو حقیقت سینوں میں چھپی ہوئی ہے وہ کھول دی جائے گی، اس وقت انسان فرمایا اس وقت اللہ تعالی انسان کے نیک اور برے اعمال کا بدلہ دے گا، اور فرمایا کہ بے شک ان کا رب قیامت کے دن جو فیصلے کا دن ہے ان کے اعمال، ان کی نیتوں، ان کی اطاعت، ان کی نافرمانی کی خوب خبر رکھنے والا ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے ہے۔ نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس 4 آیت کریمہ کے تحت غافل انسان کے بارے میں جو لکھا وہ عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں غافل انسان مال کی محبت کی وجہ سے سخت دل ہے، یعنی اس کا دل بھی بڑا سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ مال کی محبت یہ سختی دل کا باعث ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرمایا کہ یہ نرمی دل کا سبب ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں نرمی نہیں تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی حضور کی محبت یعنی مال سے زیادہ اگر حضور کی محبت دل میں بڑھے گی تو فرمایا کہ یہ دل کو نرم کرنے کا، اور فرمایا کہ دیکھو یزید کو، فرعون کو، شداد کو کہ جانوروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت تھے، تو فرمایا محض محبت مال سے
یا غافل انسان مال کی محبت کی وجہ سے سخت دل ہے، دین میں نرم ہے، ایسا شخص جو سخت دل ہے، فرمایا اس کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ دین کے معاملے میں یعنی دین کی سختی برداشت نہیں کرتے، اسی لیے عام طور پر فرمایا لوگ دنیا کے لیے وہ مشقتیں جھیل لیتے ہیں جو دین کے لیے نہیں برداشت کر پاتے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مالدار طبقہ ہو، کبھی دین کو ضرورت پڑ جائے تو وہ اتنی مشقت نہیں برداشت کر پائے گا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اسلاف میں سے اٹھا کر تاریخ پڑھ لیجئے کہ جو دین میں یعنی پختہ تھے وہ دین کے لیے مصیبتیں بھی برداشت کرتے تھے، دین کی وجہ سے ان کے اوپر جو تکلیفیں آئیں اسے وہ برداشت کرتے تھے، لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ محبت مال سے یا غافل انسان جو ہے یہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور ایسا شخص دین کے معاملے میں دین کی سختی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہاں پر آخر میں یہ بتا دوں کہ مال سے محبت کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، ایک ہوتی ہے حب ایمانی، ایک ہوتی ہے حب نفسانی، ایک ہوتی ہے حب طغیانی اور ایک ہوتی ہے حب شیطانی۔ یہ 4 محبتیں ہیں۔ فرمایا حب ایمانی یعنی جیسے حج وغیرہ کے لیے مال کی چاہت وغیرہ، یعنی اچھے کام کے لیے انسان اگر میں یہ بھی کروں، میں لوگوں کی مدد بھی کروں، اس لیے اس کو مال سے محبت ہے، یا اسے اللہ کے گھر حج کرنے جانا ہے تو اس لیے وہ مال کو جمع کرتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں حج کرنا کتنا مشکل ہو گیا، لیکن اب وہ اس محبت میں مال کو جمع کرتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں اور میں بھی حج کروں، تو فرمایا یہ حب ایمانی ہے۔ اسی طرح نمبر 2 حب نفسانی، جیسے اپنے آرام اور راحت کے لیے کہ میری زندگی اچھی گزرے میرے بال بچوں کی، اس لیے اس مال کی محبت سے رغبت ہو تو اسے حب نفسانی کہتے ہیں۔ تیسری حب طغیانی یعنی جیسے محض جمع کرنا اور چھوڑ جانے کے لیے مال سے محبت کرنا، بس اسے جمع کرنے کی دھن ہے، باقی اس کی کوئی نیت نہیں ہے کہ بس جمع کروں اور چھوڑ کر اپنے بچوں کے لیے جاؤں، اپنے خاندان پیچھے چھوڑ کر جاؤں، تو یہ ہے حب طغیانی۔ اور چوتھی جو ہے وہ حب شیطانی ہے، یعنی گناہ اور سرکشی کے لیے مال کی محبت، جیسے شراب کے لیے، اسی طرح جوئے کے لیے، دیگر گناہ کے جتنے کام ہیں ان کے لیے وہ مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو اسی کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں جو آخری 2 محبتیں ہیں حب طغیانی اور حب شیطانی، یہ فرمایا کہ یہاں جو اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا نا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو فرمایا یہاں یہ دونوں یہ والی 2 قسم کی محبتیں مراد ہیں کہ بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ تو فرمایا کیا وہ نہیں جانتا کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، تو فرمایا کہ یہاں یہ آخر کی 2 محبتیں مراد ہیں۔ پہلی قسم کی محبت یعنی انسان اس لیے مال جمع کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں یا اللہ کی راہ میں حج کے لیے جاؤں یا اپنے یعنی گزر بسر کے لیے حلال کمانے کے لیے وہ مال کو جمع کرتا ہے کہ جتنا اس کا گزارا ہے، تو فرمایا یہ پہلی قسم کی محبت جو ہے علماء کہتے ہیں یہ عبادت ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا انی احببت حب الخیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، چونکہ مال بہت سی خیر کا بھی ذریعہ ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جہاد کے گھوڑوں کے لیے مال کی ضرورت تھی، تو اس لیے حضور کو کیونکہ جہاد کے گھوڑے بڑے پسند تھے تو یہاں یہ دیکھیں یہ محبت بھی پتہ چلی۔ اسی طرح صوفیہ کے نزدیک نعمت سے ایسی محبت پوری ہے کہ جو دل کو بھر دے اور منعم کی محبت کی جگہ نہ رہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ صوفیہ کس انداز سے سوچتے ہیں، دوبارہ سنیے اس جملے کو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ نعمت سے ایسی محبت بری ہے، نعمت سے جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں فرمایا اس سے ایسی محبت بری ہے کہ جو نعمت کو تو دل بھر دے لیکن جس نے نعمتیں دی ہیں فرمایا اس دینے والے کی محبت کی جگہ اس کے دل میں نہ رہے، تو فرمایا ایسی نعمت کی محبت بھی بری ہے۔ اور یہاں یہی مراد ہے۔ اور اندرون دل فرمایا کہ صرف یار کی محبت ہو، وہاں اغیار نہ ہو، باقی محبتیں دل کے باہر رہیں،
تو پھر ایسا شخص فرمایا کہ کامیاب ہے، جیسے کہ کشتی پانی میں رہے تو سلامت ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو فرمایا ڈوب جائے گی۔ تو یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور شدید ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا نہیں جانتا، جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہے اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے، بے شک ان کے رب کو اس دن کی سب خبر ہے۔ یہاں پر انسان کو یہی بتایا گیا اصل میں آخرت کی فکر کرے، وہاں سب کچھ، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، یہاں کی دنیا کی نعمتوں کو پانے کے لیے اگر وہ اللہ کو بھول جائے اور اسے اپنے فرائض کی، اپنے واجبات کی، اس چیزوں کی قدر نہ رہے، بس وہ مال کی محبت میں اندھا دھن لگا رہے، تو پھر ایسی محبت اسے آگے چل کر اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ عادیات مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ سورۃ القاریعہ، اس سے اگلی سورت ہے القاریعہ، اور وہ بھی بڑی زبردست سورت ہے کہ جس میں آخرت کی فکر کے بارے میں اس میں بتایا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری خیر بھلائیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، نا شکری سے بچا اللہ، ہر لمحہ ہمیں نا شکری سے بچا، ہماری زبان و دل کو شکر کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں تیرے شکر گزار بندوں کا صدقہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، نافرمانیاں معاف کر دے، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ ہم سب کی دل جائز مرادوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔